الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ یہ سورۃ النجم کی آخر کی آیتیں ہیں، اور آخر کی آیت میں آیت سجدہ یہ تلاوت کی گئی، لہذا پڑھنے والے اور سننے والے سبھی لوگوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس آیت کے بارے میں جو آخر کی تلاوت کی گئی، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ان آیات کو تلاوت کیا اور آپ نے آخر میں آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا، تو وہ مجلس مکہ کی ایسی مجلس تھی کہ جس میں جو ملا جلا مجمع تھا، اپنے اور غیر سب اس میں شامل تھے۔ یہ مضمون اتنا اثر انداز تھا کہ اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، ایسا اثر انداز ہوا یہ مضمون کہ آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا تو حالت ہیبت کے اندر مشرکین مکہ جو اس مجلس میں بیٹھے تھے، مسلمانوں کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی سجدہ کیا، لیکن ایک بوڑھا قریشی، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بوڑھے قریشی کو کہ جس نے زمین سے مٹی کو اٹھایا اور اپنی پیشانی پر لگا لیا، یعنی اس کو سجدے کی توفیق نہ ہوئی۔ بہرحال قرآنی مضمون کا اثر تو یہ تھا کہ قرآن کے مضمون کو جب سنا تو سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک قریشی بوڑھے کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بھی سجدہ کیا تھا، اللہ نے سب کو ایمان کی توفیق، اسلام کی توفیق دے دی تھی، لیکن سوائے اس بوڑھے قریشی کے کہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے سجدہ نہیں کیا، مٹی کو اٹھا کر پیشانی سے لگا لیا اور چھوڑ دیا۔ دیکھا کہ وہ ایک جنگ کے اندر مقتول پڑا ہے۔ بہرحال اگرچہ مشرکین کے سجدے نے ان کو اس سجدے کا ثواب تو نہیں دیا تھا، لیکن لکھا ہے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے، اگرچہ نقل ہو لیکن عمل کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ عمل کرتے رہو اگرچہ نقل کر رہے ہو، نقل کرتے کرتے وہی عمل ایک دن اصل بن جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ عبادت شروعات میں دیکھا دیکھی ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھا دیکھی بھی کر رہے ہو، کرتے رہو، ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ دیکھا دیکھی نقل والی عبادت اصل بن جائے گی، عادت بن جائے گی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جو بچے ذرا
10-11 سال کے، 8-10 سال کے ہو جائیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ آج وہ نقل کریں گے، چاہے اس کے اندر وہ ادھر ادھر دیکھیں، ان کو روکو ٹوکو نہیں، ان کو صرف نقل کراتے رہو۔ ایک دن یہی نقل کرتے کرتے ان کی عادت پڑ جائے گی، اور ہر عمل اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے، اسی اثر کی برکت سے اللہ پاک ان کو نیکیوں کی توفیق دے دیں گے۔ ہاں، نقل بھی نہ ہو، اگر کوئی نقل ہی کر رہا ہے تو کرنے دیا جائے، اس کو کچھ طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایک وقت آئے گا اگر یہ نقل بھی پابندی کے ساتھ کی گئی تو اس کا اثر ہوگا، اور آدمی نیکیوں کا خوگر اور عادی بن جائے گا۔ بہرحال یہ تو ان آیات کے متعلق ایک مختصر سی بات تھی۔ مضمون یہ چل رہا ہے خاتمے کی آیات میں، تمام نصیحتوں کا بنیاد لب لباب یہ ہے کہ اللہ سمجھاتے ہیں، دیکھو یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں۔ جیسے پہلے انبیاء اپنی قوموں کو ڈرا چکے ہیں، آگاہ کر چکے ہیں، یہ بھی آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کی بات کو مان لو، کیونکہ یہ قیامت کے دن کی کامیابی اور رسوائی دونوں کو بتا رہے ہیں۔ اور دیکھو، قیامت ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 100-200 سال، ابھی تو بہت دن ہیں۔ اللہ نے فرمایا ازفت الآزفہ، جو آنے والا ہے بس آ گیا۔ یہ نہیں کہ ابھی 50 سال تو ہماری زندگی کے ہیں اور 1500 سال ہمارے بعد رہیں گے، تو بہت دن کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آنے والا ہے بس سمجھو قریب آ گیا، جو جا رہا ہے وہ تم سے چھوٹ رہا ہے، وہ دن دور ہو رہا ہے جو آپ سے چھوٹ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس لها من دون اللہ کاشفہ، کوئی طاقت اس قیامت کو تم سے دور نہیں کر سکتی۔ لہذا ایسے مضمون کو سن کر خوف خدا میں رونا چاہیے اور گھبرا کر اپنے بچاؤ کی تیاری کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی جب ان مضامین کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو وہ تعجب کرنے کے بجائے مذاق بنایا کرتے تھے، اور ٹال مٹول ہو کر، غافل و بے فکر ہو کر تکبر سے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، عقل مند کو اپنے انجام سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا کے کاموں میں آدمی ذرا سی بات میں سوچتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، آج میں جوان ہوں کل بوڑھا ہوں گا، آج کی کمائی بڑھاپے میں کام آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، عقل مند کو زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے انجام سے غافل ہو کر نصیحت والی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دے، بلکہ لازم ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے اور فرما بردار ہو کر اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ یہ ان آیات کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ اور پھر اخیر میں اللہ کے نبی کے اوپر جب یہی آیت نازل ہوئی کہ تمہارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں ہر طرح کے تکبر کو ختم کر کے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد یہی سجدہ فرمایا اور اس مضمون پر اس صورت کو ختم فرما دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی حافظے کا کمزور آدمی یا دل کی کمزوری والا آدمی یا وہ آدمی جو کچھ یاد کرتا ہو اور بھول جاتا ہو، یا قرآن کا حفظ کرنے والا اس کو بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہو، تو اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ دل بھی کھولتے ہیں، ذہن کو بھی اللہ رب العزت والجلال مضبوط فرماتے ہیں۔ یہ سورت قرآن کی اہم
صورت ہے، اس کو بھی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ بہرحال اس مضمون پر سورۃ النجم مکمل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة۔ اے لوگو، یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ کس سے؟ جو گھڑی جلد آنے والی ہے، مراد ہے قیامت، وہ قریب آ پہنچی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس قیامت کو ہٹا سکے یا تکلیف کو ہٹا سکے۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تو کیا تم اس بات پر حیرت میں پڑے ہوئے ہو کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور اس دن کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہو، تعجب نہیں کر رہے، یا تمہیں تعجب نہیں ہو رہا، قرآن کے مضامین کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو تو اللہ اب بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت